اس حالات پر اس وقت یہ جو مارچ ہے اس کی تفصیلات اور اس وقت تک کی صورتحال کہ انتظامیہ نے چاروں صوبوں میں اور وفاق میں کیا کیا ایکشنز کیے، کیوں کیے، اور ٹی ایل پی احتجاج کرنا چاہ رہی تھی یا فساد کرنا چاہ رہی تھی، میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے غزہ کے حوالے سے ایز اے پاکستانی میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی حکومت اور وزیر اعظم پاکستان نے پی ڈی ایم کا دور ہو یا اس دور میں بین الاقوامی فورمز پہ جس طرح آواز اٹھائی ہے وہ شاید پوری دنیا میں چند ایک اسی سربراہ مملکت کے ہوں گے جنہوں نے اس طرح آواز اٹھائی، بے خوف ہو کے، نہ ڈر ہو کے پاکستان نے فلسطین کا مقدمہ ہمیشہ تمام فورمز پہ اٹھایا۔ صرف فورمز پہ مقدمہ نہیں اٹھایا بلکہ عملی طور پہ ہم ان ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے وہاں غذائی امداد ہو، ادویات ہوں، یا پھر فلسطین کے وہ بچے جنہیں پاکستان میں ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے تعلیم دی جا سکتی ہو، ان کو پاکستان لایا گیا اور یہاں کے کالج سکولوں میں داخل کروایا گیا۔ ان کے زخمیوں کو وہاں ہاسپٹل ایک عارضی بنا کر دینا یا پر یہاں پر لانے کی جو آفر ہے وہ صرف وزیر اعظم پاکستان یا پاکستانی حکومت ہے جو اس پوری دنیا میں جس نے عملی طور پہ کیا۔ اور اس کے بعد صرف یہاں تک نہیں، پوری دنیا کے 57 مسلم ممالک میں 8 ممالک جن کا امریکن پریزیڈنٹ نے میٹنگ بلائی اس غزہ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس میں بھی پاکستان شامل تھا۔ اور اس میں جو تجاویز سارے ممالک سے مل کر اس پلیٹ فارم سے دی گئیں، اسی پر کم و بیش وہ 20 نکاتی ایک امن معاہدہ تشکیل دیا گیا۔ اس پر کھل کر پاکستان کی حکومت نے، پاکستان وزیر اعظم نے بات بھی کی اور اس میں عملی طور پہ حصہ بھی لیا۔ فلسطین کے لوگوں کو بیان بازی نہیں، امن چاہیے، ان کو اپنا وطن چاہیے، اپنی زمین چاہیے۔ سو کالڈ احتجاج، بیانات اور اس پر مذہبی یا سیاسی رنگ بازی نہیں چاہیے۔ جب 20 نکاتی امن معاہدہ فلسطین نے، جن کا یہ مقدمہ ہے، جن کی یہ سب سے پہلا رائٹ ہے، اگر انہوں نے حماس سمیت اس کا پہلے مرحلے پہ تسلیم کر لیا ہے تو کیا اب احتجاج کرنے والے ان کو وہ امن قبول نہیں، یا فلسطین کے ان لوگوں کی اس معاہدے میں جس میں ان کو امن ملنے جا رہا ہے، ان کی زندگیاں لوٹ رہی ہیں، وہاں وہ قبضہ اسرائیل کا ختم ہونے جا رہا ہے، وہ ان کو قبول نہیں؟ اس موقع پہ اس طرح کے مارچ اور مارچ کی یا احتجاج کی وفاقی حکومت نے ہمیشہ سے پرامن مارچ احتجاج کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے قواعد و ضوابط اور قانون کے اندر رہتے ہوئے۔ آج صبح بھی جماعت اسلامی نے فیصل ماسک کے قریب اسکول کالج کے بچوں پر مشتمل ایک پروگرام، اچھا بھلا بڑا پروگرام انہوں نے فلسطین اور غزہ کے لیے کیا۔ اس کی اجازت لی گئی، اس کے ایس او پیز پورے کیے گئے اور اس کے بعد ان کو وہ کرنے دیا گیا۔ مجھے یہ بتائیے ٹی ایل پی نے کہاں اجازت مانگی ہے؟
اجازت لینے کے لیے کون سے جو ایس او پیز ہیں اس کے پورا کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے. اور یہ احتجاج، اس کا موڈ اور اس پہ بلٹ اپ کیا کرنا چاہ رہے تھے، ان کے جو سربراہ ہیں ان کی تقاریر، اشتعال انگیز تقاریر، گالی گلوچ. یعنی اگر سنت نبوی آپ کی داڑھی آپ نے رکھی ہو، آپ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں اور منہ سے غلاظت، نعوذ باللہ، اشتعال انگیزی. فلسطین کو امن ملنے پہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر فلسطین کے لوگوں کو امن چاہیے تو کیا پاکستان کے لوگوں کو امن نہیں چاہیے؟ یہ اشتعال انگیز تقریریں سوشل میڈیا پر آپ کے پاس موجود ہیں، نہیں تو میں آپ کو اس کی کاپیز دوں گا. اس کے بعد صوبوں پنجاب نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا اور اسی طرح اسلام آباد میں گرفتاری ہوئی، جس میں گرفتار ہونے والوں کے پاس کوئی احتجاجی بینر، پمفلٹ نہیں تھے. اس میں بہت ساری قسم کے پولیس پر حملہ کرنے کے لیے شیشے کے گولیاں، نمک، وہ کیمیکل جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، ڈنڈے، اور اس کو یہ پوری ڈسٹریبیوشن جو ہے، جو پکڑا گیا ہے، وہ پوری ڈسٹریبیوشن کا ایک نیٹ ورک ہے. کہاں یہ شیشے کی گولیاں، ڈنڈے، کیمیکل، نمک یہ پہنچایا جائے گا، اور اس کے بعد فیس ماسک جس میں سے آنسو گیس یا کوئی چیز اثر نہیں کرے گی، اور اس کے بعد آنسو گیس کے کچھ شیل اور اس کی گنز برآمد ہوئی ہیں. یہ پرامن احتجاج ہے؟ یہ احتجاج ہے یا فساد ہے؟ کیا یہ آپ کے لوگ ہیں؟ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں پکڑے جانے والے وہ لوگ ان کے بنیادی عہدیدار اور کارکن ہیں. یعنی آپ نے یہ ایک منصوبہ بنایا کہ پاکستان، جو حالیہ بھارتی جارحیت جب ہو رہی تھی تو اس وقت بھی آپ نے یہ ایک یہاں پر مارچ کا منصوبہ بنایا. ایک سائیڈ پہ ہم جنگ لڑ رہے اور دوسری سائیڈ پر انہوں نے غزہ مارچ کا اس وقت بھی اعلان کیا. کس کے لیے؟ کہ جنگ سے لوگوں کی توجہ ہٹے. پاکستان اپنی جنگ لڑ رہا تھا، اپنے پہ ہونے والے حملے کا جواب دینے کی تیاری کر رہا تھا، اور یہ لوگ پاکستان کی اس جنگ میں پاکستان کے ساتھ، افواج کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے غزہ کے نام پر پاکستان کے لوگوں کی توجہ ہٹا کے کہیں اور لے کے جانا چاہتے تھے. اس وقت بھی انہیں بلایا، بٹھا کر سمجھایا، ان سے بات چیت کی، ان کو کہا کہ یہ کام نہ کریں. اس دفعہ پاکستان نہیں، پوری مسلم امہ کی یہ کامیابی کوئی چھوٹی کامیابی نہیں ہے کہ اسرائیل کو فوج نکالنی پڑ رہی ہے، اور فلسطین کو لوگوں کو جو معاہدے پر دستخط کیے ہیں وہ چاہتے، اسی طرح کا معاہدہ چاہتے تھے. یعنی ان کو ان کا حق مل رہا ہے. جو غاضب ہے وہ شکست کھا رہا ہے، وہ اپنا جو اس کا پلان تھا اس کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے. مغربی بینک ہو یا باقی معاملات، اس پہ قبضہ. اسی موقع پہ ہم یہاں پر احتجاج کا اعلان کرتے ہیں، اور احتجاج نہیں، فساد کے لیے. غزہ ایک بہانہ ہے. اگر آپ کو غزہ سے محبت ہے تو وہاں تو ادویات چاہیے، وہاں پر لوگوں کو خوراک چاہیے. کتنی آپ نے بھیجی ہے اور چندہ کتنا اکٹھا کیا ہے؟ کس لیے؟ کیلوں والوں ڈنڈوں کے لیے، شیشے کی گولیوں کے لیے، کیمیکل اور آنسو گیس خرید کر پاکستان کے لوگوں پر اور فورسز پہ پھینکنے کے لیے.
یعنی آپ کہتے ہیں فلسطین کو امن چاہیے، کیا پاکستان کو امن نہیں چاہیے؟ کیا پاکستان کے وہ پاکستانی نہیں جن سے آپ لڑنے کے لیے اسی فورس کے لیے تیاری کر کے ڈنڈے لے کر اور وہ ساز و سامان لے کے آ رہے ہیں جو کہ جان لیوا ہو سکتا ہے؟ اس بات کا جواب کون دے گا؟ پاکستان میں پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ادارے، حکومت ایک موقف ایک پیج پہ ہیں کہ اس طرح کی انتہا پسندانہ سیاست، انتہا پسندانہ مذہب کے نام پر ہونے والی کسی بھی منفی سیاست کی پاکستان میں اجازت نہیں ہے۔ احتجاج تو دور کی بات ہے۔ اور اپنے کس منہ سے تم لبیک یا رسول اللہ کہتے ہو اور اسی منہ سے تم نفرت، گالی پھیلاتے ہو؟ غزہ کا مقدمہ جیت پر خوش ہونے کی بجائے غزہ کا نام لے کے پاکستان جو کہ فلسطین کا مقدمہ لڑ رہا ہے اس میں ہی بدامنی چاہتے ہو۔ میں دوبارہ آپ بھائیوں کے سامنے کہہ دوں، ماضی میں جو بھی کچھ تھا، پاکستان کی ریاست کا یہ فیصلہ ہے کسی قسم کی ایسی انتہا پسند سوچ جو پاکستان کے مفاد، دین اسلام اور پاکستان کو نقصان دیتی ہو، پاکستان میں ایسے لوگوں کی سیاست یا کوئی اور سیاسی رائٹس نہیں ہے۔ اسلام آباد نو گو ایریا ہے بدامنی فساد پھیلانے والوں کے لیے۔ اسلام آباد میں قانون، آئین اور طریقہ کار جو دیا گیا ہے، ایس او پیز جو کہ بنائے گئے ہیں، قانون بنایا گیا احتجاج کا،